السلام علیکم۔ آج میرے پاس ہے اردو کی تیسری کتاب جو کہ دی اسمارٹ اسکولس میں پڑھائی جاتی ہے۔ آج ہم اس کے پہلے سبق کے بارے میں بات کریں گے اور ہم اس کی آج پڑھائی بھی کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پہلا سبق ہمیشہ ہماری نظم ہوتی ہے۔ اساتذہ اکرام سے یہ بھی گزارش ہے کہ بچوں کو فہرست دیکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ خود فہرست دیکھ کر، صفحہ نمبر دیکھ کر جو ہے کتاب کھولنے کے عادی ہوں، نہ کہ آپ انہیں بتائیں کہ کون سے صفحہ نمبر پر یہ تحریر ہے۔ جیسے فہرست ہماری پہلے صفحے پر دی جاتی ہے۔ سبق ہے ہمارا حمد باری تعالیٰ، صفحہ نمبر 7 ہے۔ اب اس میں کیا کیا موضوعات جو ہے ہم پڑھیں گے۔ تفہیم ہے، اس میں باہمی گفتگو ہے، لفظوں کا کھیل ہے، زبان دانی ہے، پڑھیں اور یاد رکھیں، تخلیق کار بنیں اور عملی کام کریں۔ اس فہرست میں یہ درج ہے کہ اس حمد میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم میں دیا گیا ہے کہ یہ سبق پڑھ کر طلبہ کس قابل ہو جائیں گے۔ یہ ضرور بچوں سے تھوڑا سا ڈسکس کیا کریں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم اس کے ذخیرہ الفاظ پہ آتے ہیں۔ کبھی بھی بچوں کو فوراً سے کمرہ جماعت میں جاتے ہی کتاب مت کھلوائیے۔ پہلے جا کر ان سے تھوڑا سا سوال جواب کیجئے۔ جیسے حمد باری تعالیٰ پڑھنے جا رہے ہیں تو ان سے سوالات کیجئے کہ ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں کس نے بنائی ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، کن چیزوں کو دیکھ کے آپ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں کیا کیا چیزیں تخلیق کی گئی ہیں اور کیا انسانوں نے بنائی ہیں۔ جب اس طرح کے سوالات آپ کریں گے، اس طرح سے بچے کا مائنڈ جو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آج وہ کیا پڑھنے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے وائٹ بورڈ پر ذخیرہ الفاظ تحریر کریں تاکہ بچوں کو اس کا درست تلفظ بھی آ جائے اور وہ اس کی درست املا بھی سیکھ سکے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی تھی جماعت دوم کے حوالے سے کہ جب آپ بورڈ پر الفاظ تحریر کریں تو ہمیشہ ان الفاظ کو توڑ کے ساتھ بتائیں۔ اس کے ساتھ بچوں کو یہ کہیں کہ وہ اپنی فنگرز کے ساتھ یا تو اپنی ٹیبل پہ تحریر کریں یا اپنے ہاتھ کے اوپر تحریر کریں تاکہ ان کو لفظ کی جو فارمیشن ہے کہ کس طریقے سے وہ لفظ لکھنا ہے وہ بھی آ جائے۔ جیسے پہلا لفظ ہے جہان، تو بچوں کو کہیں کہ وہ فنگر کے ساتھ اپنے ہاتھ پہ لکھیں یا ٹیبل کے اوپر اس طرح سے جہان لکھیں۔ اس طرح سے جب وہ پینسل سے تحریر کرے گا تو اسے یہ آ جائے گا لفظ لکھنا۔ پھر اسی طرح لفظ ہے بحر و بر، راگنی، نگہبان، محکوم، تابع، نیہاں، چاندنی۔ پھر اس کے جملے بھی ان سے بنوائیں۔ جب مطلب آپ ان کو واضح کریں گے ذخیرہ الفاظ میں، کیونکہ اب جماعت سوم کے بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ جملہ بنانے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ جہان، ان کو بتائیں جہان دنیا کو کہتے ہیں۔ اب جہان سے ان سے کہیں جملہ بنا کے بتائیں یہ جہان کس نے بنایا ہے، اس جہان میں کیا کیا ہے، یہ جہان کی ساری نعمتیں کس نے دی ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ ان کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دینا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کو جملہ بھی بنا کر دے دیں گے۔ بحر و بر خشکی و تری کو کہتے ہیں۔ بحر و بر میں ہمیں کیا کیا نظر آتا ہے، بحر و بر بنانے والا کون ہے۔ تو اس طرح کے جو ہیں جملے اگر آپ انہیں کہیں گے تخلیق کرنے کے لیے تو وہ ضرور آپ کو تخلیق کر کے دیں گے۔ اسی طرح راگنی، نگہبان، ان تمام کے جو معنی ہیں وہ آپ کی کتاب میں بھی درج ہیں۔ آپ معنی ظاہری بات ہے جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو وہ پورے طریقے سے اپنے سبق کو تیار کر کے جاتا ہے، تو وہ معنی جب بچوں کو ساتھ ساتھ بتائے گا اور ساتھ ساتھ وہ اس کی ایک ایک جملہ بے شک ماڈل جو جملہ ہوتا ہے وہ آپ خود بنائیں۔ پھر اس کے بعد بچوں سے کہیں کہ اب آپ اس کو خود اپنے جملوں میں استعمال کر کے دیں تاکہ اور ڈیلی کے آپ یہ عادت بنائیں کہ بچوں سے مختلف جو ہے جملے حمد کے اندر جو موجود ہیں الفاظ اس کے بنوائیں۔ اس طرح کے بچوں کی جملہ سازی بھی بہتر ہوگی، ان کی تخلیقی صلاحیتیں بھی ابھر کر آئیں گی۔ اب ہم ریڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جیسے جماعت دوم کے لیے ہم نے ترنم اور لہہ کے ساتھ پڑھائی کی تھی، اسی طرح ہم جماعت سیمم کے لیے بھی کریں گے تاکہ بچوں میں، کیونکہ نظم پڑھنے کا اور سبق پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور بچوں میں سے دلچسپی ہم نے اردو سے پیدا کرنی ہے، اس لیے ہم اس کو بڑے ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو زمیں آسماں کا رب ہے، تو ہی سارے جہان کا رب ہے، حکم چلتا ہے بحر و بر پہ تیرا، روب ہے خیر و شر پہ تیرا، چاند تاروں میں چاندنی تیری ہے، ہواؤں میں راگنی تیری، سارے عالم پہ مہرباں تو ہے، حق پرستوں کا نگہباں تو ہے،
تیرے محکوم ہے یہ جن و ملک، تیرے تابع ہے ارض و فلک، تیری حمد و ثنا ہو کس سے بیاں، تو نیا ہو کے بھی ہے عیاں، تو نہاں ہو کے بھی ہے عیاں، سب فنا ہے بقا ہے تیرے لیے، ساری حمد و ثنا ہے تیرے لیے۔ اس طرح سے آپ ایک دفعہ ماڈل ریڈنگ کریں، اس کے بعد آپ ایک ایک شعر کو پڑھیں اور بچوں کو واضح کریں کہ اس میں شاعر ہمیں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ سارے جہان کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، رب کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ ان کو واضح کریں۔ اور پہلے دن آپ ان کے صرف سوالات کے جوابات ڈسکس کریں، بچوں سے جملے ڈسکس کریں اور اچھے طریقے سے ان کو جملہ سازی کی پریکٹس کروائیں اور ریڈنگ کی، تاکہ وہ اس میں مہارت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے پہ انشاءاللہ ہم اس کے سوالات جوابات ڈسکس کریں گے اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔